لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسفي في ذروة الكاهل الأعبل المسمى في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. صلوات حمد و ثنا ہے خالق اکبر کے لیے کہ جن کی خاص لطف و عنایت کی وجہ سے اور بدولت اور ان کی خاص عنایت کی وجہ سے ہمیں اس نے اپنے اور اپنے حبیب اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ماننے والوں میں سے قرار دیا. درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی پاکیزہ ذوات مقدسات پر کہ جن کی عظیم قربانیوں کی بدولت قربانیوں کے ثمر سے آج اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے. خصوصی رحمات و برکات ہو علماء اعلام فقہائے اعظام کی پاکیزہ ارواح پر کہ جن کی عظیم کاوشوں اور مشقتوں کی بدولت اور برکتوں سے آج اسلام کی معاشرہ ساز اور اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات ہم تک پہنچی ہے. سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے محرم الحرام 1443 ہجری کی آمد، اس کے بعد 61 ہجری اسی مہینے میں برپا ہونے والی عظیم شہادت کے سلسلے میں سب سے پہلے
فرزند زہرا منتقم کربلا حضرت بقیت اللہ اور مہدی دوران کی خدمت اقدس میں ہدیہ تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمام مراجعین، علماء اعلام اور آپ تمام کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام حسین اور آل حسین کے صدقے میں قبولیت دعا کی گڑیاں ہے، قبولیت دعا کے لمحات ہے۔ چونکہ آپ اور ہم وہ خوش قسمت ترین انسانوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ جن کو زندگی کرنے کا موقع خداوند متعال نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جوار مقدس میں دیا، تو یہی شاید سمجھ کر وَإِلَّا دنیا کے گوشے کنار میں ہم سے بڑے بڑے اور مقدس ترین اور متقی و پرہیزگار ترین لوگ زندگی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ شخص، یہ عالم، یہ سید، یہ بزرگار نجف اشرف میں میرے مولا کے پاس رہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی دعاؤں کی ہم سے التجا کرتے ہیں۔ ابھی بھی بعض برادران نے اور بہت سونے ٹیلی فون کر کے میسیجز کر کے واٹس ایپ وغیرہ جو ہے اس سے انہوں نے میسیجز کر کے بتا دیا ہے، تمام کا نام لینا ظاہراً ممکن نہیں ہے، ان تمام کو شامل رکھتے ہوئے درگاہ احدیت میں حسین و آل حسین کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، جن جن مؤمن مؤمنات نے جس جس مقصد کے لیے ہم سے دعا کی التماس کی ہے، اس فرش عزا کے صدقے میں، حسین اور آل حسین کے صدقے میں پروردگار ان کے جملہ حوائج شرعیہ کو برآوردہ بخیر فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، مریض مرضہ ہے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ جو بھی مؤمن مؤمنات، خاص کر جو جوان اس وقت امتحان دے رہے ہیں، ابھی ہی یہاں پر آنے سے پہلے کسی نے میسج کر کے بتایا تھا کہ پیپر ہمارے چل رہے ہیں، تو ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہم درگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امتحان آل محمد کے صدقے میں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما، پروردگار حاضرین مجلس کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، پروردگارہ ہمارے اس لجنے کے صدر محترم اور ان کی کابینہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار ان کی مشقتوں اور محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار آل محمد کی اس خدمت اور مجلس عزا کی اس خدمت میں ان کو بہترین صلہ عطا فرما، ان کے جو بھی پریشانیاں ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما، مالک ان کے جو بھی حاجات شریعہ ہے پورا فرما، مشکلات آسان فرما، ان کی گھروں میں رحمت برکت نازل فرما، آفات سماوی و عرضی سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار اس وقت دنیا بڑی بے چینی میں مبتلا ہے، پروردگار ہمیں اس بے چینی سے نجات عطا فرما، پروردگار دنیا میں امن و آشتی کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے، پروردگار ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار دنیا میں ان کے قدموں میں شفاعت، دنیا میں ان کے قدموں میں شہادت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہمارے وہ مرحومین، ہمارے وہ اعزاء اور ہمارے وہ بزرگان والدین جس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کا نام اعمال بن ہو چکا ہے، پروردگار حسین اور آل حسین کے صدقے میں ہمارے اس عمل کا کچھ حصہ ان کے نام اعمال میں شامل کر کے پروردگار ہمارے اس عمل سے ان کے نجات کا ذریعہ قرار دے، پروردگار آل محمد کے انوار مقدسات سے ان کی قبروں کو منور فرما، حسین اور آل حسین کے ساتھ ان کو محشور فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ پیچھے سے گزارش ہو رہی ہے کہ آپ لوگ آگے تشریف لائیے تاکہ بعد میں آنے والے برادران کے لیے دقت نہ ہو، صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سامعین گرامی قدر، ماہ محرم کی آج 5ویں تاریخ، شب 5ویں، علماء فضلہ سادات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ من تحقیر ادنا سا طالب علم فقط اپنے سبق کو سنانے کے لیے اور وذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین کے عنوان سے حاضر ہوا ہوں، وإلا بندہ حقیر کے پاس، ادنا سے طالب علم کے پاس ایسی کوئی شے نہیں ہے جو آپ سے مخفی ہو اور میں بیان کروں۔
بس فقط ذاکرین آل محمد میں شمار ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس گفتگو کے لیے عنوان چنا گیا ہے کہ مظلوم کربلا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مجالس ایک عظیم مقصد کے لیے بہترین ذریعہ۔ اس پہ غور کیجئے گا۔ قبل اس کے کہ اپنے عنوان پر گفتگو کروں، آل محمد کے فضائل کے سمندروں سے ان کے فضائل کے چند گوشے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم نے تاریخی کتب میں، احادیث کی کتب میں ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احادیث سے یہی سنا ہے کہ جو زبان آل محمد کا ذکر کرتی ہے اس زبان کے گناہ خداوند متعال معاف کر دیتا ہے۔ وہ کان جو آل محمد کا ذکر سنتے ہیں وہ ان کانوں کے گناہ خداوند متعال معاف کر دیتا ہے۔ وہ آنکھیں جو آل محمد کی فضیلت کو دیکھتی ہیں ان آنکھوں سے صادر ہونے والے گناہ کو خداوند متعال معاف کرتے ہیں۔ یہ آل محمد کی فضیلت ہے، یہ آل محمد کی برکت ہے، یہ آل محمد کی اشرفیت ہے، یہ آل محمد کی قدر و منزلت ہے کہ گنہگار بندے کو ان کے ایک ذکر سے نجات عطا ہوتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یا وہ ہستی ہونی چاہیے جس ہستی نے ان کو تخلیق کیا ہے، یا اس ہستی کا ہونا چاہیے جو ان کی حقیقت کو درک کر سکے، اور ان کے حقیقت کو خود آل محمد اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جب کسی کی حقیقت کو، کسی کی معرفت کو کما حقہ کوئی درک نہیں کر سکتا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس ہستی کی کما حقہ فضیلت بیان کرے۔ اپنی بساط کے مطابق آل محمد کے کچھ فضائل دیکھیے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم وہ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے کہ جن کو خداوند متعال نے، اور یہ کلمہ ہمیں ہمیشہ زبان پہ جاری ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اس ذات پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ان کے ماننے والوں میں سے قرار دیا، اور ان پیشواؤں کی وجہ سے اللہ کے وہ بہترین مخلوق جن کو ملائکہ کہا گیا ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ اور ہمارے پیشوا اور ہمارے رہنماؤں کی یہ فضیلت ہے کہ ملائکہ نے خدا کی تسبیح و تقدیس کیسے کرنی ہے ان ہستیوں سے سیکھا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی یہ فضیلت ہے کہ ملائکہ ان کی تکبیر و تحلیل سے خداوند متعال کی تکبیر و تحلیل کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ سورہ صافات کی ذیل میں تفسیر بیان کرتے ہوئے ختم مرتبت کی وہ حدیث علماء بیان فرماتے ہیں کہ کننا انوارا حول العرش، ہم کچھ انوار کے نور کے بیکر خداوند متعال کے عرش کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ ہماری وہاں پر صبح و شام ہوا کرتی تھی، ہماری وہاں پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اسی دوران ثم خلق اللہ الملائکہ، خداوند متعال نے ملائکہ کو خلق کیا۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ، کبرنا وکبرت الملائکہ، حللنا فحللت الملائکہ۔ ہماری تکبیر کو دیکھ کر ملائکہ نے تکبیر کہنا شروع کر دیا، ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کہنا شروع کر دی، اور ہماری تحلیل و تمجید سے خداوند متعال کی تحلیل و تمجید سیکھی۔ عزیزان گرامی قدر، کیا یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اعمال کو دیکھ کر ملائکہ جو عمل انجام دے رہے تھے، کیا یہ پہلے سے خداوند متعال نے جب ان کی تخلیق کی تھی کیا ان کو سکھایا تھا؟ کیا یہ طریقہ بتلایا تھا کہ جاؤ جا کر میں جب تمہیں خلق کروں تو میری ایسی عبادت کرنا، میری ایسی
تحلیل و تکبیر کرنا، میری ایسی تسبیح و تمجید کرنا، کیا خداوند متعال نے ان کو بتلایا تھا، فرمایا تھا، سکھایا تھا؟ نہیں عزیزو، آئیے حدیث کو آگے مکمل کیجئے۔ ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ مِن تعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب، ان ملائکہ کا یہ عمل بجا لانا، یہ عبادت بجا لانا اس وجہ سے ہوا چونکہ میں نے اور میرے بھائی نے ان کو تعلیم دی تھی۔ یہ ختم مرتبت اور مولا کائنات کی فضیلت ہے، ان کی مرتبت اور منزلت ہے کہ فرشتوں کو تبھی تو ہم نعرہ بلند کرتے ہیں نا کہ جبرائیل کا ٹیچر علی جو ہے وہ یہی تو ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ہم دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں، آئیے ہم دنیا کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آؤ اب بھی وقت ہے کہ آل محمد کے دامن کو تھام لو، آل محمد کے سفینے میں داخل ہو جاؤ، آل محمد کے کاروان میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ یہی ہستیاں کل بروز محشر نجات کے واحد ذریعہ میں سے قرار پائیں گی۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت و عصمت و طہارت کو خداوند متعال اپنی لائب کتاب میں اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت اطہار، خداوند متعال کا اس کے علاوہ کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہر رجس و نجس و ناپاک کو تم اہل بیت سے دور رکھے۔ خدا کی یہ مشیت ہے، خدا کا یہ ارادہ ہے۔ اب اس آیت کی سمجھ آئی ہے تو پھر ایک آگے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے۔ جب آیت کہہ رہی ہے، جب اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، جب خدا کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر نجس و ناپاک شے دور کی جائے گی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کوئی وجود نجس و ناپاک وجود رکھتا ہو وہ آل محمد کے پاس آ کر ان سے مل سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے سفینے میں شامل ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرے؟ جس طرح سے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ فقط قرآن مجید کے بارے میں نہیں فرمایا گیا بلکہ یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر قرآن صامت اور ناطق کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک کر کے آ جاؤ۔ ظاہری اور باطنی پاکیزیت اور طہارت ہوگی تبھی تمہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت درک ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دوسری آیت میں خداوند متعال اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور خاص کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، مرتبے کو بیان کرتے ہوئے، ان کی ولایت کو بیان کرتے ہوئے یہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ اور رسول کی ولایت اور سرپرستی کے بعد وہ ہستی تمہارے ولی ہوں گے، سرپرست ہوں گی، وہ ہستی کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، علماء کی مجلس ہے، علماء کی بیٹھک ہے۔ جب اس کلمہ انما، عربی لغت کے اس کلمہ انما کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی ایک الگ سی خاصیت نظر آتی ہے، اس کی ایک الگ سی صفت نظر آتی ہے۔ وہ صفت کیا ہے، وہ خاصیت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کلمہ انما
جہاں جہاں پر داخل ہوگا. اس جملے پر میں آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں, خصوصی توجہ چاہوں گا کہ یہ کلمہ انما ایک ایسا کلمہ ہے, یہ کلمہ جس جملے پر داخل ہو جائے, یہ کلمہ جس دائرے پر داخل ہو جائے, یہ کلمہ جس مقام پہ داخل ہو جائے, یہ کلمہ ایسا خاص کام کر کے دکھا دیتا ہے کہ اس کلمے کے اندر والے افراد باہر والوں میں شمار نہیں ہوتا, اور اس کلمے کے باہر والے افراد اندر شمار نہیں ہوتے. اب تمہارے شوق سے تم رسول کی ایک بیٹی بناؤ, 3 بیٹی بناؤ, 300 بیٹی بناؤ, بیٹی وہی اندر ہوگی جو کسا میں اندر تھی. اب اپنا شوق پورا کرتے رہو, بنا دو مسلمانوں رسول کی بیٹیاں, لیکن حدیث کسا میں تمہیں وہی پاک بی بی نظر آئے گی جو رسول گرامی قدر کی معظمہ بیٹی تھی. مباہلہ کے واقعے میں وہی دختر نظر آئے گی جو رسول گرامی قدر کی وہ بیٹی تھی جن کی عصمت کی گواہی خدا نے اپنی کتاب میں دی ہے. خاندان زہرا پر بابا سے بلند صلوات. پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. تو سامعین قدر, اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا, اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے جب کہہ دیا کہ ہمارے پیشوا اور رہنما تاریخ بشریت کے بہترین مخلوق میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ان کے ماننے والے ہیں, جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بہترین عمل کر کے بھی دکھائیں تاکہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے دنیا کے سامنے بہترین مخلوق شمار ہو سکے. بس میں اپنے عنوان کی طرف جا رہا ہوں, آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم ہی دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہیں, تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم ہی وہ بہترین عمل کر کے دکھائیں جس پر کوئی دوسرا عمل نہ کر سکے. ہم ہی وہ بہترین صفات کے حامل افراد میں سے ہونے چاہیے جن کا کوئی اور حامل نہ ہو. ہم ہی ان بلند کمالات کو اخذ ہمیں کرنا چاہیے جو کسی اور کے پاس نہ ہو. اگرچہ ظاہراً عزیزان گرامی کے یہ بہت مشکل کام ہے, کٹھن کام ہے, انتہائی سنگین عمل ہے, اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی قدر خداوند متعال نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ہمیں وہ عظیم درسگاہ عطا کی ہے جو دنیا کے کسی اور قوم کے پاس نہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر اور ان کی محافل و مجالس خداوند متعال کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت میں ہم ان کمالات کو چھو سکتے ہیں, ہم ان صفات کو حاصل کر سکتے ہیں. اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو وہی عزاداری امام حسین انسان کو بلند کمالات تک پہنچا سکتی ہے جو عزاداری با مقصد ہو. اس عزاداری کا کوئی ہدف معین ہو. اسی لیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری گفتگو کا, ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے, جو تازہ افراد تشریف لائے ہیں ان کے لیے عرض کروں کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک عظیم مقصد کے حصول اور وہاں تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ. عزیزان گرامی قدر دیکھیں کہ ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ذریعہ ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے اور ایک وسیلہ ہوتا ہے. جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہدف نہیں ہوتا, اور یہ وسیلہ اور ذریعہ اس ہدف کا غیر ہوتا ہے. صبح کے وقت میں
نیند سے، اتنی پیاری نیند سے بچے کو اٹھا کر اسکول بھیجنے کا مقصد اس بچے کو پڑھا لکھا کر ایک لائق انسان بنانا ہوتا ہے، بلند کمالات تک ان کو لے جانا ہوتا ہے۔ وہ اسکول مقصد نہیں ہوتا، وہ درسگاہ مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اچھا انسان بنانا مقصد ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور واضح مثال پیش کروں کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں یہاں پر ہمارا آنا، ہمارا یہاں پر رہنا، ہماری یہاں پر زندگی متدین طریقے پر گزارنا، اپنے گھروں سے علاقوں سے چل کر سفر کے مشقتوں کو برداشت کر کے یہاں پہ آنا، یہ سب ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ہدف نہیں۔ اگر آپ غور فرما رہے ہیں تو میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کتنی فضیلت ہے نجف اشرف میں ایک رات گزارنا۔ آپ علماء ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، ایک رات گزارنے کی کتنی بڑی فضیلت لکھی گئی ہے نجف اشرف میں، لیکن ایسی فضیلت ہونے کے باوجود اس سرزمین پر ہمارا رہنا مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ تو عزیزاں، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آج کی اس مختصر اور چند گھڑیوں میں ہم قرآن سے تھوڑی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا نجف میں رہنے اور آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن ہمیں جواب دے گا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ پیدا کرنا تمہارا مقصد ہے، دین کی جانکاری حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے، دین کے اوامر و نواہی کو حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے، احکام الہی کو جاننا تمہارا مقصد ہے، حلال و حرام کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا تمہارا مقصد ہے، ان کو حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جب ہم نظر کرتے ہیں قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف، تو ہمیں یہ مقصد بھی مقصد کامل اور ہدف تام نظر نہیں آتا۔ کیونکہ جہاں پر بھی مان لینے اور جانکاری حاصل کرنے، معلومات جمع کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر اسلام اور مذہب ہمیں اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں تک ہمارا ناقص علم اور معلومات ہے، خداوند متعال اپنی اس لارب کتاب میں جہاں جہاں پر مان لینے یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کے جو موارد بیان کیے ہیں، وہ 50 یا 52 مرتبہ ایک ہی ساتھ آئے ہے، یعنی کہ جہاں جہاں پر ایمان کی بات آئی ہے، جہاں جہاں پر مان لینے کی بات آئی ہے، وہاں وہاں پر عمل صالح کی بات آئی ہے۔ آئیے چند ایک آیات کو پیش کرتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور آیت الہی آگے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، اور گفتگو کے حوالے سے کوئی سچا ترین خدا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات۔ بس نقطہ پہنچ گیا ہے تو آگے ہم گزرتے ہیں کہ ہم قرآن سے گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہدف کیا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، پہلا مقصد جو بیان کیا قرآن نے کہ لیتفقہوا فی الدین۔ ہم قرآن سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک اور کوئی اور اگر مقصد ہے، ہدف ہے تو بیان کیجئے۔ تو اسی کے فوراً بعد آیت کہہ رہی ہوتی ہے کہ ینذروا قومہم، تمہارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے، جان لینے کے بعد، مان لینے کے بعد، حاصل کر لینے کے بعد، تفقہ تمہارے اندر آنے کے بعد، فکر تمہاری کھلنے کے بعد، تدبر حاصل کرنے کے بعد، ان احکام الہی کو، اس فکر کو اپنے قوم تک بھی لے جائے۔ اور
یہ بتائے کہ احکام الہی کیا ہے، احکام دین کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، امام کا حکم کیا ہے۔ آیت کہہ رہی کہ انذار کرے، جائیں قوم کو بتائے۔ جیسے جیسے قرآن گفتگو کر رہا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو مقصد میں نے دل میں رکھ کر قرآن سے سوال کیا تھا، وہ قرآن تو اس کی طرف اشارہ ہی نہیں کر رہا۔ میں نے جو سوچا تھا کہ شاید قرآن وہ گفتگو کرے جو میرے اندر کا مقصد ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ کب قرآن اس مقصد کی طرف اشارہ کرے۔ عیش و عشرت کی زندگی، آرام و راحت کی صبح و شام، فلان منطقے میں اتنے گھر، فلان علاقے میں پلاٹیں، مال و زر سے کھیلنا، مال و زر کو حاصل کرنا، 50 کو 100 میں، 100 کو 1000 میں، لکھ کو 2 لکھ میں، دینار و درہم میں کھیلنا۔ میں یہ سوچتا جا رہا ہوں کہ قرآن ان چیزوں کی طرف کب اشارہ کرے گا۔ بس یہی میں سوچ رہا تھا، قرآن نے ایک ایسی جڑ پلا دی، ایک ایسی صدا دی کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میاں صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جو غلطی ہو گئی، اگر یہ میرا مقصد نہیں ہے تو پھر میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں نے اسلحہ ڈال دیا۔ جب میں نے قرآن سے یہ کہا نا کہ قرآن نے پلٹ کے پھر مجھے کہا توبوا الی اللہ، توبہ کر لو گے، اپنے آپ کو باز رکھو گے۔ جب میں نے مان لیا اور کہہ دیا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کون سی طاقت و قدرت ہے کہ جو خدا کے سامنے ٹھہر سکے؟ تو قرآن نے کہا کہ اب جاؤ، پھر عمل کرو، مقصد کو جان لو، ہدف کو جان لو۔ جب ہمیں پلٹ کے آنے لگا، پھر پیچھے سے قرآن نے آواز دی، رک جاؤ، ایک اور پیغام لیتے جاؤ، اس پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ اور آگے جا کر بھی لوگوں کو بتاؤ کہ اس پر عمل کریں۔ میں نے عرض کی، قرآن سے کی، بتائیے وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن کہنے لگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں تم چاہو جو کا عمل کر کے آ جاؤ، کل ہمارے سامنے آؤ گے تو ہم حساب برابر کر لیں گے۔ عمل تم دنیا میں جو کر کے آ جاؤ، خیر کرو شر کرو، راستہ ہم نے بتا دیا ہے، لیکن کل جب ہمارے پاس پیش ہوگے، جب کل ہماری عدالت میں تم آؤ گے تو ہم حساب چکتا کریں گے، ہم پھر بتا دیں گے تمہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں پریشان وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے مقاصد کا کیا ہوگا، میرے اہداف کا کیا ہوگا۔ میں جب یہی سوچ رہا تھا تو ایک امید سی پیدا ہو گئی۔ جب نظر دوڑائی احادیث کی طرف، روایات کی طرف، تو وہاں پر مجھے تھوڑی سی امید پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ شریعت مقدسہ نے، نائبین امام کے ذریعے مجھے کچھ نہ کچھ زندگی کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان نائبین کے ذریعے ہم تمہیں ایک پاک زندگی کرنے کے لیے اموال دین میں تصرف کا حق دے دیتے ہیں، تمہیں اموال دین کو اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچہ کرنے کا حق دیتے ہیں، تصرف کرنے کا تمہیں اختیار دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم خدا کے کام آؤ، خدا کے نبی کے کام آؤ، خدا کے دین کے کام آؤ، احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کے پابند ہو جاؤ۔ یہ اموال، یہ سہولتیں
یہ خدمات تمہیں اس وجہ سے فراہم نہیں کی جا رہی کہ تم ایک دفعہ یہاں پہ آ جاؤ تو یہی کے مقیم ہو کے رہ جاؤ. یہ سہولتیں تمہیں اس وجہ سے نہیں, یہ اموال تمہیں اس وجہ سے نہیں کہ یہی کا جنسیہ لے کر, یہی کا شہری بن کر بس ملک الموت کا انتظار کرتے رہو. نہیں عزیزو, بلکہ جو علاقوں میں مؤمنین ضلالت و گمراہی اور جہالت کی موت ظاہراً دکھنے والے لیکن چلتے پھرتے لاشیں ہیں, ان پہ روح, ان کے اندر ایمانی روح کو پھونکنے کے لیے تم اپنے آپ کو آراستہ کر کے نکلو, اپنے علاقوں کی طرف جاؤ. یہ نہیں کہ تم یہاں پر آ کر یہ انہی کا شہری بن جاؤ. کیا ان کے پاس کم ہے؟ کیا ان کے پاس تعداد کی کمی ہے؟ بس یہ امید سی پیدا ہو گئی ہمارے اندر. عزیزان گرامی, ہم مثال پیش کر رہے تھے لیکن الکلام یجر الکلام یہاں تک پہنچ گئے. تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مقصد ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے, ایک ذریعہ اس کے علاوہ ہوتا ہے جو کہ اس کا غیر ہے. تو اگر یہ مثال واضح ہے تو پھر آئیے اپنے سلبے موضوع کی طرف کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہونا چاہیے, عزاداری امام مظلوم کا ہدف کیا ہونا چاہیے. تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے, جس طرح سے سابقہ امور کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن صامت کی طرف رجوع کر گئے تھے, اسی طرح اس مسئلے کو اور اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن ناطق کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم اس ہستی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس ہستی کی شہادت کی وجہ سے عزاداری پپا ہوتی ہے. یہی ہے نا کہ ہماری اکثرت نے یہی سمجھ کے فرض عذاب بچھائی, اگرچہ یہ بھی کسی فضیلت اور مرتبہ اور عند اللہ ثواب ہونے کی جہت سے یہ بھی کوئی قلیل شے نہیں ہے. فرش عذاب بچھانا, اس پر لوگوں کو دعوت دینا, آ کر آل محمد کے غم میں آنسو بہانا, یہ عظیم عبادت ہے, یہ عظیم عمل ہے, لیکن یہ مقصد نہیں, یہ ہدف نہیں, بلکہ یہ ذریعہ ہے. تو آئیے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقصد و ہدف کو سمجھنے کے لیے ہم خود امام کی درگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, امام سے ہی سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ فرمائیے کہ ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے. جواب آئے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. یہاں سے ایک اور نقطہ لے لیجئے. مولا امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں جب مدینے میں تھے تو آپ کی امامت کی نگاہیں 1400 سال بعد آنے والے اس خطیب, اس خائن خطیب کے اس کلام کو, اس ذہنی فطور کو جان چکے تھے کہ وہ خائن خطیب یہ کہے گا کہ فرزند زہرا نواسہ رسول مدینے سے نکلے تھے تو سلطنت کے لیے نکلے تھے, اسلام کے لیے نہیں. وہ خائن خطیب یہ کہے گا کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, اسلام کی جنگ نہ تھی. حسین یہ جان چکے تھے, حسین یہ درک کر چکے تھے. تو حسین نے اس مسئلے کا حل اپنے قیام کی ابتدا میں ہی کر دیا تھا. اس مسئلے کے حل کو پیش کی انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اے میرے ماننے والے, تم نے سوال کیا ہے تو آؤ فرزند زہرا سے سن لو, آؤ نواسہ رسول سے سن لو. کیوں؟ کیونکہ ہم یہی جاننا چاہتے تھے نا کہ ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے. عزاداری کا مقصد عزیزو وہ ہونا چاہیے جو مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام ہے. ہماری آہو بکا کا, ہماری نظر و نیاز کا, ہمارے ان اہتمام کا, ہمارے ان خدمات کا مقصد وہ مقصد ہونا چاہیے جس کے خروج, جس مقصد کے لیے مولا حسین نے خروج فرمایا تھا. تو مولا فرماتے ہیں کہ
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں نانا کی امت کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، ملت کے اندر، امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو بدعتیں پیدا ہوئی ہے، جو برائیاں پیدا ہوئی ہے، میں حسین اس خروج کے ذریعے ان برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان بدعتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہوں۔ تو ہم پلٹ کے پھر فرزند زہرا سے سوال کریں گے کہ مولا یہ امت کی اصلاح، یہ معاشرے سے برائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہی اصلاح امت ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ پھر بھی آل محمد پر بابا سے بلند صلوات۔ بس آزادارو، اگرچہ چند آیات اور احادیث کو ذہن میں رکھ کر آیا تھا، حتیٰ کہ جس آیت کریموں کو سرنامے کلام قرار دیا اس پر بھی بحث کیے بغیر ہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ وقت بہت آ چکا ہے، دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے۔ بس اس خلاصے کا لب و لباب اور خلاصہ لے لیجئے اس گفتگو کا اور ہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی کہ کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کسی کے سامنے پیش کرنا ہے تو دو کلمات پر مشتمل ایک جملے کو پیش کیجئے۔ وہ کیا ہے کہ جو برا ہے اس کو برا کہہ دیجئے، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہہ دیجئے۔ دوسرے جملے میں اچھائی اور اچھائی، اچھے اور اچھائی کی حوصلہ بلند کیجئے، برے اور برائی کی حوصلہ شکنی کیجئے۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ بس عزادارو، یہ وہ عظیم مقصد تھا، یہ وہ عظیم مشن تھا، یہ وہ فرائض خداوندی میں سے احسن ترین اور افضل ترین فریضہ تھا، اور اسلام کا وہ اہم ترین رکن تھا، اور یہ اسلام کی قدر و قیمت ہے عزادارو کہ اس اسلام کو بچانے اور اسلام کے احکامات کو باقی رکھنے کے لیے حسین ابن علی جیسی عظیم شخصیت قربان ہو سکتی ہے۔ 61 ہجری کے مدینے میں کسی میں جرأت تھی کہ کوئی ایسی ہستی ہو، شخص ہو کہ جو عظمت و عصمت و طہارت، ہر بلند اور اچھی صفت سے امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہستی، کوئی شخص مدینے میں تھا؟ کسی میں یہ جرأت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہ تھا۔ اس عظیم ہستی کا خروج کرنا معاشرے کی اصلاح، یہیں سے آپ اس موضوع کی اہمیت کو جانیں۔ بس عزادارو، مولا بھی عبداللہ الحسین علیہ السلام خروج کر گئے ہیں نا، نکلے ہیں نا نانا رسول خدا کے مرقد مطہر کی طرف، اور بھائی امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی قبر مطہر کی جانب۔ راوی روایت کرتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نانا رسول خدا کی قبر مطہر کی طرف چلے ہیں نا تو بڑی متانت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے ہیں۔ جب بھائی حسن کی قبر کی طرف چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ قلب مطمئن کے ساتھ قبر امام حسن پر چلے ہیں۔ لیکن میرا سلام حسین کی اس مصیبت پر جب چلے ہیں نا، اماں کی قبر مطہر پر، ماں زہرا کی قبر پر، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایسے دوڑے چلے ہیں جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے ماں کی جانب بڑھتا ہے۔ بس عزادارو، قبر زہرا پر ایک دفعہ حسین پہنچتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے قبر مطہر کو گلے لگایا،
یہی عرض کی اماں جان تیرا حسین آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اماں جان آج سے حسین تیرے قبر کی خدمت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے گا، آج حسین خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ بس یہی صدا بلند ہونا تھی۔ عزادارو قبر زہرا سے ایک آواز آئی، بیٹا حسین تم چلو اپنا وعدہ نبھانے، ماں زہرا کا یہ وعدہ ہے میرا بیٹا تم جہاں جہاں ہوں گے تیری ماں زہرا وہی ہوں گی، بیٹا جہاں جہاں میری بیٹیاں ہوں گی ماں زہرا وہی ہوں گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو پہنچے ہیں نا قافلہ ابا عبداللہ کربلا کی سرزمین پر۔ آج 5 محرم الحرام حسین کا قافلہ، حسین کا مختصر لشکر کربلا معلیٰ میں ہے۔ ہماری روش اور ہمارے ادب کے لحاظ سے عزادارو آج ہم امام حسن علیہ السلام کے یتیم کو یاد کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے یتیم کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، اس امام مظلوم کے فرزند کو یاد کرتے ہیں۔ وہ امام مظلوم ایسے مظلوم امام ہے، بس یہ آداب مجلس ہے کہ بیٹے کا ذکر کرے تو اس مظلوم باپ کا بھی ذکر کرے۔ تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی گھر سے جنازہ نکلا ہو اور اسی گھر میں وہ جنازہ تدفین کے بغیر واپس پہنچا ہو۔ فرزند زہرا حسن سبز قبا و مظلوم امام ہے، جن کا ایک دفعہ جنازہ گھر سے نکلتا ہے، دوسری مرتبہ وہی جنازہ تدفین کے بغیر گھر کو واپس آتا ہے۔ عزیزو سنو گے جملہ، فقط جنازہ نہیں آتا بلکہ جنازے پر تیروں کی بارش ہے۔ عزادارو ہائے زینب، ہائے زہرا کی بیٹیوں کے نصیب، حسنین کی بہنوں کی قسمت، کبھی کسی بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، کبھی کسی بھائی کے اس جنازے کو دے جو تیروں پر معلق ہے۔ زینب تلے زینبی پر آ کر صدا دیتی ہے کہ واہ محمد واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وَهَذَا حسین بالعرا مقطع العزا رسول اللہ وبناتک سبایا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب قاسم آئے ہیں نا مولا بی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے جہاد طلب کیا ہے، اجازت چاہی ہے کہ دین پر قربان ہو جاؤں، اجازت چاہی ہے کہ امامت پر قربان ہو جاؤں، اپنے اس جان کو امام حسین علیہ السلام کی جان پر نچھاور کرنا چاہا ہے نا امام حسن علیہ السلام کے یتیم نے، تو مولا بی عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بھائی کے اس یتیم کو اجازت نہ دی۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ لال دوسری دفعہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اجازت چاہی، اذن جہاد طلب کیا، اجازت نہ ملی۔ جب یہ سلسلہ 3 بار دہرایا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا قاسم، میں اپنی جیت جی میرے بھائی کی نشانی کو کیسے کھو سکتا ہوں۔ عزادارو جب امام حسن علیہ السلام کے لال کو جب یہ یقین سا ہو گیا نا کہ ابا عبداللہ چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے، تو جناب قاسم یہاں پر آ کر در خیمہ پر 2 زانو ہو کر فریاد کرنے لگے، رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ جب ام فروا نے دیکھا ہے نا
جب اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک صدا بلند کی، بیٹا قاسم۔ قاسم نے اپنے سر کو اٹھایا، عرض کی اماں جان، چچا شہید ہونے کے لیے اجازت مرحمت نہیں فرما رہے۔ اس وقت ام فرما نے بازوئے قاسم سے وہ تعویذ نکال کر دکھا دیا، یہ لیجئے بیٹا، اپنے بابا کا خط پڑھ لیجئے، تمہارے بابا نے مجھے فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا کسی امتحان میں مبتلا ہو تو ام فرما تم نے یہ خط میرے بیٹے کو دینا ہے۔ عزادارو، جب امام حسن کے اس لال کو امام حسن علیہ السلام کا خط نظر آیا ہے نا، بابا کی تحریر دیکھی نا، روتا ہوا چہرہ تھا، اس چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ چلے ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیا کا رقعہ پیش کیا ہے، خط پیش کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس تحریر کو دیکھتے جاتے تھے، آنسو بہاتے جاتے تھے، اس خط کو دیکھتے جاتے تھے، بھائی کی یاد تازہ ہوتی جاتی تھی۔ مقاتل کہتے ہیں، ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ چچا بھتیجے گلوگیر ہو کر اس قدر روئے کہ دونوں خشکا کر زمین پہ گر۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ آزادارو، ایک دفعہ بھی عبداللہ الحسین علیہ السلام غش سے افاقہ ہوئے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے یتیم کو اپنے دست مبارک سے آراستہ کیا ہے، لباس جنگ پہنا دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو میدان کارزار کی طرف روانہ کیا۔ بس آزادارو، آخری جملے ہیں، آپ لوگوں کی زحمتیں تمام، التماس دعا۔ آزادارو، امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو بھیجا ہے نا میدان کارزار کی طرف۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ حیدری شجاعت اور حسینی شجاعت لے کر چلے ہیں میدان کارزار میں داخل ہوئے ہیں، رجس پڑھتے ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ لال جوان وہاں پر پہنچا ہے نا، بہت سے ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد، آزادارو آپ اولاد والے ہیں، آزادارو آپ لوگ علماء ہیں، آپ لوگ تاریخ سے واقف ہیں، بتائیے جناب قاسم کی اس وقت عمر کیا تھی، جناب قاسم کا کیا سن تھا؟ ایک جسم نازنین ہے، کب تک فوج اشقیاء سے مقابلہ کرتا، کب تک فوج اشقیاء سے لڑتا؟ ایک لعین نے امام حسن علیہ السلام کے یتیم پر ایک وار کیا ہے نا، اس لعین نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا ہے نا، قاسم کی صدا بلند ہوئی ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا اماں۔ چچا جان، اپنے بھائی کے یتیم کی خبر لیجئے۔ جب چلے ہیں حسین قاسم کی طرف، مثل عقاب حسین چلے ہیں، فوج اشقیاء نے یہ سمجھا کہ شاید حسین نے حملہ کیا ہے، یہ سمجھ کر فوج اشقیاء میں ایک گھبراہٹ سی پیدا ہوئی، خوف کے عالم میں۔ آزادارو، آخری جملہ ہے، غور کیجئے، آنسو بہا لیجئے، جناب امام حسن کے یتیم پر آنسو بہائیے، امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کیجئے، دادا علی مرتضیٰ کی خدمت میں اس یتیم کا پرسہ پیش کیجئے۔ جب چلے ہیں نا کہ حسین ابن علی اس میدان کارزار کی طرف، آزادارو تاریخ کہتی ہے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب بڑھے ہیں اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب بڑھے ہیں۔ قاسم حسن کا لال شام و کوفہ کے گھوڑوں کے سموک تلے پائے۔ بس آزادارو،
امام حسین علیہ السلام جب پہنچے ہیں قاسم کے نزدیک، جب فوج اشقیاء کو ہٹا کر امام حسین علیہ السلام جب قاسم کے سرانے پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا، جناب قاسم کو، جناب قاسم کی لاش کو اٹھایا ہے حسین نے، امام حسین علیہ السلام نے گلے سے بھیا کے یتیم کی لاش کو لگایا اور صدا بلند کی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔